اس کا جو طریقہ کار ہے یہ عام دارالقضاء سے ذرا ہٹ کے ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ شاخ ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جتنے بھی دارالقضاء ہیں وہاں سب سے پہلے بوتھ پارٹیز کو بلا کر کے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. آپ کبھی اگر ہمارے یہاں تشریف لائیں ایسے موقع سے جب میں کیس کی سماعت کر رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ حیران ہوں گے کہ اب تک جتنے بھی مسائل ہمارے یہاں آئے ہیں تقریباً 75% مسائل ایسے تھے جو ٹوٹنے کے کگار پہ تھے. ان لوگوں نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا تھا نہیں میں اب نہیں رہ سکتا، طلاق چاہیے، دونوں بالکل الگ ہونے کے لیے تیار ہو کر کے آئے تھے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو پروسیجر ہے، ہمارے پاس جو طریقہ ہے، اس طریقے پر جب ہم ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کا معاملہ کرتے ہیں تو الحمدللہ 75% لوگ پھر سلجھ کر کے آپس میں صلح صفائی کر کے یہاں سے واپس جاتے ہیں. تو وہ طریقہ کار بڑا لمبا ہے. میں یہاں ایک بات اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوسرے دارالقضاء میں ممکن ہے نہ ہوتا ہو تو وہاں ہونا چاہیے وہی طریقہ جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی شادی بیاہ ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اس کو نبھایا جائے. رشتوں میں کھٹاس آئے گی، رشتوں میں کھٹاس آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم ہی کر دیں رشتوں کو، نہیں، برداشت کر کے اس کو سلجھا کر کے صلح صفائی سے پھر آگے رشتے کو نبھانا چاہیے. تو جن دارالقضاء میں یہ طریقہ کار نہیں ہے میں تو گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی اس طریقہ کار کو اپنائیں اور شریعت کے مطابق چلیں. شریعت میں ہی ہماری زندگی ہے اور ہم اسی میں صحیح معنوں میں خوش رہ سکتے ہیں اور ہم صحیح طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب دارالقضاء کی میننگ کیا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں پہلے آپ ہمیں وہ بتائیں دارالقضاء. جی دارالقضاء کو اگر ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو شرعی کورٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اسلامی کورٹ، اسلامی عدالت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دار کے معنی آتے ہیں گھر اور قضاء کے معنی آتے ہیں فیصلہ. قضاء کے معنی فیصلہ، عربی لفظ ہے یہ دونوں، تو اس کا معنی ہوا فیصلے کا گھر. اس کے اندر کون کون موجود رہتے ہیں؟ اس میں دیکھیے قاضی ہوتے ہیں اور قاضی کے نائبین یعنی کہ ان کے اندر میں جو ان کا معاون مدد کرنے والے ہیں، جیسے لائر نہیں، لائر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دارالقضاء کا شریعت سے تعلق ہوتا ہے. دونوں لوگ یہاں آتے ہیں، دو مسلمان، ان کے درمیان میں تھرڈ پرسن کی حیثیت سے دارالقضاء یا قاضی فیصلے کرتا ہے یا جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، شریعت سے اس کا تعلق